لوگ جو ہے وہ سبسڈی اور اس کے حق میں ہیں. 80 لوگ نہیں ہیں گلبر صاحب آپ کے پاس. 80 لوگ اگر جو لوگ ہیں اگر جنہوں نے حمایت کی ہے تو نہ وہ اس دھرتی کے خیر خواہ ہے نہ اس دھرتی میں بسنے والے مظلوم لوگوں کے خیر خواہ ہے. کہتا ہوں وہ ایف آئی آر ان کو ختم کرو. اگر ایف آئی آر ختم نہیں کیا تو یہاں میں اپنی ٹیم لے کر تمہارے پاس جب آؤں گا نا ایف آئی آر تمہارے کٹے گی نہیں کٹے گی. 2-3 کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر کے ہمارا اعتماد حاصل کریں. نمبر 1 جو آپ نے ظالمانہ نوٹیفیکیشن کیا ہے اس کو فی الفور واپس کریں. نمبر 2 وزارت خوراک نے ای سی سی کو ایک مراسلہ بھیجا ہے, کچھ ریکمنڈیشن بھیجی ہیں. اس ریکمنڈیشن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کو 16 لاکھ بوری گندم ہر صورت میں دی جائے. دوسرا یہ کہ یوکرین کا جو کچرا ہم کھا رہے تھے اس سے پہلے اس کو ختم کیا جائے اور 100% پنجاب کی گندم دی جائے. یہ 2 ریکمنڈیشن ای سی سی کو جا چکی ہیں. صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پر فوری نوٹیفیکیشن نکالا جائے. تیسری بات یہ ہے صحت کارڈ کے حوالے سے اس وقت عوام گلگت بلتستان کے بہت پریشان ہیں. کشمیر میں اگر اس کی بحالی ہو سکتی ہے تو ہم کوئی ستیلی اولاد ہیں, کیوں ہمارے ساتھ یہ ستیلا روا رکھا جا رہا ہے؟ گلگت بلتستان میں صحت کارڈ کیوں بحال نہیں ہو رہا ہے؟ تم نے اچھا سلوک نہیں کیا ہے. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کرو. یہ کسی ریاست مخالف کوئی تحریک نہیں ہے. یہ تحریک اس وقت گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے ہے. اگر ہم اصلی اور جینون حقوق کی طرف مانگنے آ جائیں تو آپ یہ قرض ادا نہیں کر سکیں گے. فی الحال چھوٹی 1-2 چیزیں مانگی ہیں, یہ عوام کو دے دو اور اس تحریک کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دو. انٹرنیشنل لا کے تحت ہمارا حق بھی ہے. اس کے بعد غیر مقامی لوگوں کو دیے گئے لیز کو فی الفور ختم کیا جائے. کیا آپ تائید کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے عوام کی زمینوں کو ان کی ملکیت قرار دی جائے. کیا آپ تائید کرتے ہیں؟ اس کے بعد گلگت بلتستان کے مختلف ڈویژنوں میں خواتین کی الگ یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا جائے. کیا آپ تائید کرتے ہیں؟ اسی طرح عوامی ایکشن کمیٹی کا اور چارٹر آف ڈیمانڈ میں 15 چیزیں شامل ہیں. گلگت بلتستان کے عوام کو بجلی کا غیر اعلانیہ جو لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں اس کا بالکل خاتمہ ہونا چاہیے اور 24 گھنٹے سستی بجلی فراہم کی جائے. یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. کیا آپ کچھ تائید کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں دوستوں, کچھ انتشار پھیلانے والے لوگ, کچھ تعصب پرست, کچھ فرقہ پرست, کچھ علاقہ پرست, کچھ وفاد پرست کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اپنے حقوق کے لیے بات کرتی ہے, عوام کے لیے نہیں, اپنی ذاتی مفاد کے لیے. میں ان کو کھلا چیلنج دیتا ہوں, ہم جس طرح قوم کی بات کرتے ہیں آپ کرو گے تو دن رات آپ کی غلامی کریں گے. یہ فارچونر گاڑی TAD بنگلو میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے شور شرابہ کرتے ہیں. 80% لوگ جو ہے وہ سبسڈی اور اس کے حق میں ہیں. 80 لوگ نہیں ہیں گلبر صاحب آپ کے پاس. 80 لوگ اگر جو لوگ ہیں اگر جنہوں نے حمایت کی ہے تو نہ وہ اس دھرتی کے خیر خواہ ہے نہ اس دھرتی میں بسنے والے مظلوم لوگوں کے خیر خواہ ہے. وہ ہمارے دشمن ہے, کھلے دشمن ہے. کیا آپ تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں دوستوں, آپ سے میری گزارش ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ دے. یہ وہ پلیٹ فارم ہے, یہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقیقی معنوں میں آپ کی حقوق کی بات کرتا ہے. گلگت بلتستان میں کئی حکومتیں آئے لیکن امن نہیں لا سکے. جس دن ایکشن کمیٹی کا وجود میں آئی اس دن سے ابھی تک گلگت بلتستان میں امن ہے اور اس کا بھی کریڈٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جاتا ہے. کسی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 75 سال آپ نے وفاداری کر کے جوتے تلوے چاٹ کے اس دیش پر پہنچ چکے ہیں. اب جناب بھروسہ ختم ہو چکا ہے. یہ جو اسمبلی ہوتی ہے یہ عوامی ہوتی ہے, مگر وہ اسمبلی
اسلام آباد کی کٹ پتلی بنی ہے. جیسا ہمارے قائد احسان صاحب نے فرمایا یہی عوامی اسمبلی ہے. فیصلے جو ہوں گے چوراہے پہ ہوں گے. فیصلے گلگت بلتستان کی عوام کرے گی. ٹائم نہیں ہے, میں دوسرا اہم بات بتا رہا ہوں. میرے دوست کہہ رہے ٹائم نہیں, سنیں اب کیا کرنا ہوگا ان سب کے اصول کے لیے. وہ پاکستان کے ساتھ ازسر نو نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں, آج جو جمع ہوئے ہیں اپنی نسلوں کے لیے فیصلہ کرنا ہے, لازمی ہے. گندم کے حوالے سے دوستوں نے بات کی, ایوی نہیں مانتے ہیں ہم. سنیں ہونے جناب علی, گندم کے حوالے سے بھی کوئی بات بنتی ہے تو کم از کم 10 سال کا معاہدہ ہونا چاہیے. اور سنیں دوسرا, گندم کے بعد چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں. فائنینس ایکٹ بل ہے, آپ باپ بیٹے کو زمین دے, بھائی کو دے, خریدے, آپ بیچے. زمین کی جائیداد کی نوعیت کے لحاظ سے ہزاروں لاکھوں ٹیکس لیتے ہیں. گلگت بلتستان کا پاکستان کے ساتھ رشتہ میں بتاتا ہوں. ٹل دا ڈیسیجن آف پاکستان UNCRP کی قراردادوں میں صرف اور صرف تا تصفیہ کشمیر ایز اے امانت ہے. یہاں کی بنیادی انسانی حقوق میسر کرنا تمہارا فرض ہے. اور یاد رکھ, یہاں گلگت بلتستان کی زمینیں تو دور کی بات ہے, ایک ٹہنی کو کاٹا تم UNCRP کی قراردادوں کی نفی کر رہے ہو. جو کچھ تمہارے پاس ہے سب جگہ ہمارا بھی فیصلہ ہوگا عوامی اسمبلی کے اندر. اگر چاہے تم یہ گنتی مت کرو, یہاں 200 ہے, یہاں 300 ہے. اگر عوامی ایکشن کمیٹی چاہے گی تو 1 گھنٹے کے اندر ہم گڑبات بھر دیں گے. کل ایک بات کی نوٹس میں آج جمع ہو گئے, آؤ مقابلہ کرتے ہیں. کل کا دن بھی ہے, اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لو, نہیں ہے تو عوام تمہیں بھی واپس کریں گے, ان کو بھی واپس. 20 بین یا 20 کی بین, اس کے پیچھے ابھی لگائے ہوئے ہیں. ہمارا ٹیکس کا مسئلہ, زمین انتقالی تھے, بابے ہیں زمین میں ہیں, انتقال تھے, لاکھ روپے ہیں, کہہ رہے نادونس, یہ بھی واپس لے لو, یہ بھی واپس لے لو. اگر دوبارہ دفعہ حکومت تو دوبارہ دفعہ بی جے پی سے توڑنا 27 سال کا توڑ پاتا رہنے کو ضرورت نہیں ہے. میرے گلگت بلتستان کے میرے دیا مر کے بندے بتی کرے, میرے سکر کو کے بتی کرے, میرے گزر کے کرے, ضرورت نہیں ہے. تم کو بھیجے, ہم جانے ہمارا. میرے یہاں پہ لڑکے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے احتجاج کیا اپنے حق کے لیے. مسنگ چولہا تو مصول کرنا, مسنگ چولہا کے لیے انہوں نے احتجاج کیا, روڈ پہ آئے ہیں. سبسڈی کے لیے روڈ پہ ہیں, ان کے اوپر FIR کاٹا ہے. میں کل بھی کہا تھا, آج بھی بیچارے یہاں آئے ہیں, یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں, آج بھی کہتا ہوں وہ FIR ان کو ختم کرو. 16% کا وہاں سے ایک لسٹ آئی ہے چیف سیکرٹری پہ. چیف سیکرٹری کو ہم کہتے ہیں میرے غریب عوام ہے, تم نے ان کی زمینیں لیا ہے, تم کے قبرستان کو مینجمنٹ کیا ہے. جو بھی لسٹ آئی ہے, جو بھی لسٹ آئے جرمن کی, ان کو منظوری کر کے واپس فوری طور پر بھیج دیا جائے. میری حکومت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ عوام پریشان ہے, عوام ناراض ہے. ان کا یہ جو گندم سبسڈی جو تم نے قیمتیں بڑھائی ہیں واپس لے لو, نہیں لیا انہوں نے. اس کے بعد پچھلے 1 مہینے سے ہم سڑکوں پہ, سکردوں میں, گلگت میں, تمام 10 اضلاع میں ہم سڑکوں پہ ہیں, احتجاج پہ ہے. آج یہ عوام ایک کتنا جمہوری حکومت کے اندر ایک عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جو حکومت جو کہتی ہے کہ ہم نے عوام سے ووٹ لے کے ہم آئے ہیں, عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے, ہم جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے, سنہری اصول کیا اس کا اصول یہ کہ جب عوام کا مینڈیٹ ختم ہو جائے, عوام کا اعتماد ختم ہو جائے, یا عوام جب آپ کو کہے کہ جناب آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے, آپ کی یہ اقدامات غلط ہے, آپ کی یہ پالیسی غلط ہے, تو وہ پالیسی وڈرا کرنا چاہیے, اس کو منسوخ کرنا چاہیے. یہ ہوتا عوام کا طریقہ, جمہوریت کا طریقہ, جمہوری انداز. لیکن اس پہ بھی آپ ٹس سے مت نہیں, سیاست کی ذمہ داری ہوتی ہے.
कि उनको सब्सिडाइज रेट पे बुनियादी जरूरियात जिंदगी फराहम करे। ये दुनिया भर का उसूल है। या दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। चांद पे वो कॉलोनियां बना रहे, जाने की बात कर रहे, आपने हमें 22 घंटे लोड शेडिंग में रखा हुआ है। इस बिजली पे आप लोगों ने इसके मंसूबों पे, नाकाम मंसूबों पर आपने अफसरों ने, बुजुर्गान ने अरबों रुपए कमा के जायदादें बनाई है।